السلام علیکم جی، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈمی میوزیم سے آپ کا اپنا بزدار صاحب جی۔ میں جا رہا ہوں۔ اچھا جی، کدوں؟ میں جا رہا ہوں۔ خیر نہ جاؤ تے واپس نہ آؤ۔ کدوں جانا ہے دسو تے صحیح نا سانو، بڑی بے چینی نا انتظار لگے۔ میں جا رہا ہوں۔ یہ بات اتنی بار دہرائی گئی ہے کہ اب میں ببانگ دول یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے والوں کے دانت کھٹے کر دیے جائیں گے۔ بزدار صاحب تسی ماڑے جے بندے ہیں، بیان تسی بڑے 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 دندے ہو۔ بڑے بیان دینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے لپٹا جائے گا۔ جیسے کھلی مجھ انہوں کو قلعے تے بننی نہیں جاندی تے بیان دیکھ لو، آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ پھر وہ چینی لپتے پھریں گے مگر جہانگیر ترین باں نہیں پھڑائے گا۔ میں گھبراتا نہیں ہوں جی میڈیا سے۔ ملاوٹ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے کو کچھ نہیں ہو سکتا کہ ملاوٹ کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ کی کہانی آنکھوں سے نپٹا جائے گا؟ آہنی ہاتھ دیکھنے ہیں نا؟ اچھا آنی آہنی ہاتھ لوہے دے ہتھاں نو کہندے آ، ہاتھی دے آ ہتھا۔ لوہے دے ہاتھ سخت روٹی انہاں کو ٹوٹدی نہیں تے لوہے دے ہاتھ۔ آپ سمجھ نہیں آندی، نرم ساگ چبیا نہیں جاندا تے آہنی ہتھاں نہ نبڑے۔ آپ نے آئرن مین فلم دیکھی ہے نا جی؟ نہیں جی۔ اس کے اندر جس طرح وہ ٹونی سٹارک اپنا ہاتھ سے جس طرح گاڑیاں توڑتا ہے نا جی، وہ ہوتا ہے آہنی ہاتھ جی۔ کہ ٹرمینیٹر والی باں ہی بنا لو جی۔ ٹرمینل پہ بازو کا کیا کام ہے جی؟ اور ٹرمینیٹر دی گل کر رہے ہیں جی۔ ملاوٹ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جی۔ اس پہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ملاوٹ کرنے والوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ لکھے آیا پڑھو گے تو پھر انج ہی ہونا ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار کریا کرو۔ ہونا ہے کسی دن تقریر پڑھ دیا چلو ہیر پڑھنی شروع کر دو۔ آنی ہاتھوں سے ہیر نے ماریاں چیکاں، یہ آہنی ہاتھ مجھے دے دے گبر۔ دیکھو بزدار صاحب نے انہوں نے کہنا کیوں جی ان ہاتھوں سے میں نے بوری آٹے کی گوندنی ہے۔ بزدار صاحب نہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں نہ خالص آ رہی ہیں، اب کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ ہم چھاپے تو مار رہے ہیں جی۔ صرف گیسٹ ہاؤس آندے چھاپے ہی مار سکتے ہیں اور مرچوں کا پھکا تو نہیں مار سکتے۔ کتنی ملاوٹ ہوئی۔ اوے ہاتھ کھول، میں سوٹی مارنی ہے۔ ٹھہر تو ہاتھ کھولنے کہ میں ہاتھ کھولنے ہاتھ کھول، نہیں تو میں تیری منت کی میں کراں گا ٹھوٹی نو ہاتھ لا کے۔ ایک منٹ جی، مار کیوں رہے ہیں آپ ان کو؟ وہ ایسا کمینہ آدمی ہے، انہیں اپنی دکان تے دنیا جان دی اخلاقی گلاں لکھ کے لائی نے، اور آپ ایڈا کٹیا توبہ توبہ۔ انہیں کی تو کٹیا کام کیتا ہے، میں کہڑا چھاتے کھڑو کے تیرے تے مطلب پانی روڑتا ہے۔ میرے تے پانی روڑے گا توڑے نو دا کی بننا، منہ دے سامنے ٹرک سٹوا۔ مارے نا جی، بات بتائیں اس نے کیا کیا ہے جی؟ کمی یہ دے مار کھان والے نے ملاوٹ کردا ہے۔ کس چیز میں ملاوٹ جی؟ مرچاں دے وچ اٹاں دا چورا پاندا ہے۔ بندہ پوچھے ساڈے میدے وچ کندا بنن دی آٹے دی گوری لے لئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ نہیں جی نہیں، میرا محلے دار کہندا آٹے دی بوری چ بھی ملاوٹ کرنا۔ مرچوں میں اینٹیں مکس کرتے ہو؟ او جناب ساری زندگی اٹاں والیاں مرچاں انہوں نے کھادیاں نے، اصل خواتین تے انہاں دی تے مطلب طبیعت خراب ہو جائے گی نا۔ ایک ہی ساتھ چینی دی بوری بھی لے لیں ہاتھ تو چینی او دے وچ بھی ملاوٹ۔ چینی میں بھی ملاوٹ ہے جی؟ او نہیں جی نہیں، ملاوٹ تو کر رہے ہو لیکن کتنے کی بیچ رہے ہو جی؟ 50 روپے کلو جناب۔ پھر ٹھیک ہے، بڑی مہربانی جناب۔ آپ ہی تو صاحب انہوں نے اجازت دیتی ہے۔ اجازت دے رہے ہو جناب؟ میں اجازت نہیں دے رہا ہوں جی، میں کہہ رہا ہوں ملاوٹ کی ہے تو ٹھیک پکڑا ہے جی۔ میں ٹھیک پھڑے کوئی ایک کم کردا ہے، چائے دی پتی دے وچ چنیاں دے چھلکے مکس کر کے بیچ دے۔ چنوں کے چھلکے؟ گھوڑیاں دی خوراک جناب چنے، ہارس پاور، تگڑ 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 تگڑ۔ بندہ چاہ پی کے اپنا منہ کچھ نہ لے کر لے، تگڑ تگڑ چپ کر کے کھلو۔
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਲਈ ਛੱਡ ਓਏ ਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ये क्या कह रहा है जी? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਸੱਜਣ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣੀ ਉਹ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਤਾ ਚੌਂਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਕੋਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਬੀ ਨੱਸਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਹੋਟਲਾਂ ਔਰ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ जहरीला कलर चाय की पत्ती में मिक्स करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਲਾ ਕਲਰ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਰੀਮ ਪਾਓ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਲਾਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹ ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਾ ਲੈਂਦੀ। मैंने वो कनस्तर कभी देखा नहीं जी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਉਠਾਣੇ ਨੇ वो कहाँ से मिलेगा जी? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਲੋਹੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾ ਲੈ ਲਓ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਆਏ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਕਨਸਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਚਰਬੀ ਦਾ ਘਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸਰਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਜੇ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਵਾਮ ਖਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟਮਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਖਾਏਗੀ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਲਾਵਟ ਉਹ ਫੜੇ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਓਏ, ਗੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਚੋਂ 5 ਮਣ ਘਿਓ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਹੈ। ये कह रहा क्या है जी? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਜੇ इस्तेमाल शुदा घी बेचते हो जी? ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਗਾ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਲ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਦੇਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਰਵੇ ਗੁੱਟੀ ਤੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਦੇ ਹੁਣੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਹੋ ਓਏ ਦੇਖੋ 500 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ वो क्या कह रहा है जी? 500 ਦਾ ਚੇਂਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ मैं दे देता हूँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ इसको जुर्माना करें और अंदर बंद करें जी। ਚਲੋ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ रमज़ान मुबारक के मुबारक महीना में ज़ख़ीरा अंदोज़ बड़े सरगर्म हो जाते हैं। मैं आज ही हुक्म देता हूँ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गिर्द शिकंजा तंग किया जाएगा जी। ਐਂ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਦੁੱਧ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੂਹੇ? ਇਸ ਕੰਜਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਕਾਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ आईनी हाथों से निपटा जाएगा शिकंजे को तंग किया जाएगा ये हुक्म देंदे किनू वज़ीर आला के नीचे बंदे काम करते हैं जी, मैं उनको कहता हूँ जी। नहीं है कि कहते शिकंजा तंग कर दिया जाएगा तो वास्कट तांगे पहले ये तो खुलाओ जैसे अड़ियल घोड़े को जब दंदल पड़ जाती है तो फिर दवाई दे के उसको शिकंजे में लिया जाता है ना जी, ऐसे ही खान साहब का विजन है। आपको शक है? ਲੋ ਖੁੱਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁੱਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਵਹਾਓ। पकड़ेंगे जी, उनको भी पकड़ेंगे। खान साहब का विजन है जी। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਫੜੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ? कोई बात नहीं जी, जहाज से उतरना तो पड़ता है जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? फिर यकीनन हमें आईनी हाथों से निपटा जाएगा। ਇਹ ਐਨੀ ਹੱਥ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਸ ਲਵੋ। हमें अंदाज़ा है अवाम महंगाई के हाथों परेशान है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अवाम को रिलीफ देने में कोई कसर ना छोड़ी जाएगी। और रब दा वास्ते ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ कसर ਛੱਡ ਦਿਓ। थोड़ी ही छड़ दो थोड़ा। थोड़ी जी ऐ भी नहीं की जी ਬਸ ਸਾਗ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਕਸਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ये अवाम हमसे माफिया क्यों मांग रही है जी? ਐ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हम कोई खादमे आला नहीं है जी, आप सारे वजीर आला हैं जी। ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਫਿਰ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਗਾਈ ਚਾਹ ਆਪ ਪੀਏ ਅੱਜ। कोई अल्लाह दा प्यारा ਦੇਵੇਗਾ कोई बच्चियां दा सदका ਦੇਵੇਗਾ मां प्यो दा सदका ਦੇਵੇਗਾ। ये खैर होगी ये बुझदार साहब वजीर आला साहब नु सलाम ठोकनी ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਕਾਲੀ ਵਾਸਕਟ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤਸਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। आप बताएंगे जी आप किस लिए आए हैं यहाँ पे?
جی میں فقیر ایسوسیਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਰ ਹਾਂ ਜੀ اور میں وزیر اعلیٰ ہوں جی ہے لاک ڈاؤن کیوں لاتا کاروبار ہی بند ہو پیا ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦਿਓ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ پاؤں میں نہ لائیں ڈالر جی اس پہ تصویر ہوتی ہے ਬੜਾ ਫਿੱਟਿਆ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਊ। ਔਰਲਾ ਫਕੀਰ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਾਦੀ ਹੋਈ ਪਰਲਾ ਫਕੀਰ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀਰ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ। آپ لوگ ایس او پی پہ عمل نہیں کرتے ہیں جی جس وجہ سے لاک ڈاؤن کرنا پڑا ہے SOP ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਖੜੋ ਕੇ لیکن آپ تو ابھی بھی 5 فٹ فاصلے پہ نہیں کھڑے جی ਮਰੇ ਮਰੂੰਡੀਏ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰਲੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਪਰਲੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੱਚਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਰਮ ਕਰੋ ਓਏ ਮੈਂ 100 ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦਿਓ 2500 ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੱਲਿਓਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਜਾਲੀ ਲੱਠਾ ਰੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਕੀਰ ਮੰਗਾਏ ਤੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਾਣ ਡਿਆ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਫਕੀਰ ਮੰਗਾਣ ਡਿਆ बुज़दार साहब जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ये भिखारी तो बढ़ते ही जा रहे हैं, प्लीज कुछ करें। ईद आ गई पर पैसा नहीं आया ओ मेरा पैसा नहीं आया कख भी नहीं आया ईद आ गई हो पर पैसा नहीं आया ओ कख भी नहीं आया ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ओ कोई सद स्नेहा भी नहीं आया آئے گا جی خان صاحب کا ویژن ہے جی اوورسیز پاکستانی بھیجیں گے جی بس یہ ساؤتھ پنجاب کی سیکریٹ بن جائے پھر پیسہ بھی آئے گا جی ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਓਏ ਗਿੱਲੇ ਲੈ ਲੈ ਡਰਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਓਏ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਛੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਓਏ ਦੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਓਏ ਓਏ ਦੇ ਦੇ ਓਏ آپ چاہتے ہیں میں آپ کو کچھ دوں جی ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ سارے ہاتھ اٹھائیں جی جی خیر ہو جیوندا رہو یا اللہ انہاں نو چک لے جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے گا اس کی طبیعت صاف کرنے کے لیے تمام ممکنات کو بروئے کار لائیں گے تالیاں ਕਾਦੀਆਂ ادھر لکھیا ہے جی میں اس ਇਹਨੂੰ بات ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖੇ ਦਾ ਫਕੀਰ میں اس جملہ کو دوبارہ پڑھوں گا اور آپ نے اس جگہ پر پھر تالی بجانی ہے ممکنات کو بروئے بس کر دو بڑی بڑی ਰੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ سب سے تقریر سنا رہے ہو مجمع نہیں سنا رہے اس ਸਾਡੇ کی ਕੋਲ طبیعت ਬਜਲੀ صاف ਵਜਵਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਵਾ ਲਓ جو میں تیزی سے کہوں ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਥੱਲੇ 2 ਵਜਵਾ ਲਓ میں تیزی سے بول ਸਾਡੇ دیتا ہوں ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ WhatsApp ਕਰ جو ਦਿਓ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے گا اس کی طبیعت صاف کرنے کے لیے تمام ممکنات کو بروئے کار لایا جائے اور ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ والی ਤਾਲੀ ہے اور افغان صحت کو جدوی طور پر استوار کریں گے یعنی جو ہمارے ہاتھ وس ہے کرنے کی کوشش اللہ اپنے خیر تالیاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے ان سے وقفے کے بعد خوش آمدید اشک جہانداد آپ کی خدمت میں حاضر ہے پردہ سیمی سے چپکے رہنے کا شکریہ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ بغیر کچھ ہاتھ پیر ہلائے آپ ارب پتی بن سکتے ہیں آپ رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ جائے تو آپ ان سے ملیے انہوں نے خود اپنی زندگی کا آغاز 2000 روپیہ ماہانہ انٹرنشپ سے شروع کیا اور آج یہ ہزاروں ڈالر ماہانہ کمانے کے لیے نوجوانوں کو ٹرین کرتے ہیں none other than ثاقب اظہر بہت شکریہ ایک چیز کو میں کریکٹ کروں گا اس میں کہ یہ نہیں ہے کہ رات کو اٹھیں اور صبح آپ رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں اور آپ مال و مال ہو جائیں گے یہ ایک بہت ہی کہہ لیں محنت والا کام ہے
جس میں آپ کو دن رات کام کرنا پڑتا ہے, پھر ہی جا کر آپ اپنی سکسیس کو اچیو کر سکتے ہیں. ایک کوئک ریچ اسکیم بالکل نہیں ہے, اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے. ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉੱਠੂੰਗਾ. ਬੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਏ ਬੜੇ ਆ ਜਾਣ. ਆਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਨਾਲੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਡਕੈਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. نہیں لیکن آپ کی وجہ شہرت تو یہی ہے, اس بارے کیا کہیں گے؟ یہ سوچتے ہیں ہم لوگ کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, لیکن ہمیشہ سے میرا یہ ایم تھا کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا. تو اسی لیے پہلے خود سکسیس لی, اور پھر اب ہم ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کیسے اپنا آن لائن بزنس پوری دنیا میں پاکستان میں بیٹھ کر کس طرح سے وہ آن لائن سیلنگ کر سکتے ہیں, پاکستان کی پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں, اور فوراً انکم کو پاکستان میں لے کر آ سکتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں 2026 میں اس وقت جو آن لائن ورلڈ ہے وہ 60% آف دا بزنسز آن لائن ہوں گے, اور 2030 میں 80%. تو دنیا یہاں جا رہی ہے. ہم پاکستان ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم 10-15 سال دنیا سے پیچھے رہتے ہیں. اسی لیے ہم یہ ایم کے ساتھ کام کریں کہ پاکستان کو ای کامرس کا ہب بنایا جائے, کہ یہاں دنیا کو پتہ چلے کہ یہاں پر ایک بہت ہی کوالٹی کی تعداد میں لوگ ہیں جو اپنی ای کامرس کی سروسز. میں ایک عام آدمی ہوں اور مجھے معاشی تنگی کا سامنا ہے, تو میں پہلے آپ کو اپروچ کروں. دیکھیں, ہمارے پاس 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, وہ انویسٹرز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس معاشی تنگی ہے, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, صرف ماں کی دعائیں ہیں اور کچھ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کہ ان لوگوں کو سکلز ہم لوگ سکھاتے ہیں کہ آپ سکل سیکھیں, اور سکل سیکھنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہو جن کے پاس پیسے ہیں. کیسے سیکھیں؟ ہمارے پاس تو سکل سیکھنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. ہمارا ایک گروپ ہے جس کا نام ہے ای کامرس بائی انیبلرز. اس گروپ میں ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں. پوری دنیا سے لوگ اس گروپ میں آ کر ہیلپ لے رہے ہیں, جس کا آنسر ہر کوشچن کا 60 سیکنڈ میں دیا جاتا ہے. ایک ہمارے پاس ایک ویڈیو سیریز ہے جس کا نام ہے EVS. اس میں 80 ویز آف میکنگ انکم ہے. 80 طریقے بتائے ہوئے ہیں آپ آن لائن وے سے فری لانسنگ کر کے 80 ویز آف میکنگ انکم وہ ہم فری میں دیتے ہیں. پاکستان میں 60,000 لوگوں کو اس وقت ہم فری ایکسیس دے چکے ہیں, جس میں سے 20% لوگ جو ہیں اس وقت $700 سے $800 جنریٹ کر رہے ہیں. اشک صاحب 60 سیکنڈ والا جواب پہلے نہ لے لیجیے, شوق سے لیجئے. اچھا جی, یہ جو ہم چیزیں بیچ کے جلدی جلدی امیر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ اس میں کوئی کوئک رچ تو ہے نہیں کہ میں رات کو سویا اور صبح اٹھا. اس میں یہ کہ آپ نے میک شور پہلے یہ کرنا ہے کہ میری سچویشن کہاں فال کرتی ہے. میں کیا بیچنے ہی آ جاؤں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں انوینٹری کیسے بائی کروں گا؟ کیوں نہ میں اسکل سیکھ کر ان لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاؤں جن کے پاس پیسے ہیں اور جن کے پاس انوینٹری بائی کرنے کی کیپیسٹی ہے. تو یہ کہ آپ پہلے ایک فری ویڈیو ہے, فری مٹیریلز کو دیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں چیزوں کو, اور دیکھیں کہ میری سچویشن کہاں فال کرتی ہے. یہ آپ کا آنسر ہو گیا میرے خیال میں 40 سیکنڈ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? دیکھیں, مجھے یہ کہ پہلوانی آپ آن لائن نہیں سیل کر سکتے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی سیل کر رہے ہیں ان کی مالشیں کر سکتے ہیں, تاکہ ان لوگوں کو موٹیویشن. ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ 4 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ. میں جو ان کی باتوں سے مطلب سمجھا ہوں, آسان کر دیتا ہوں. وہ یہ فرما رہے ہیں, آپ کے پاس جو ہنر ہے آپ پہلے ہنر کو سیکھیے, پھر مالدار اسامیوں کو خود گھیریے. اچھا, گھیریے اور ان کو کنونس کیجئے کہ کتنے پھنسے ہو تو کتنے ہیلپ کر دی. آپ پہلوان ہیں, آپ کے 4 بھائی ہیں, کوئی مالدار پارٹی دیکھیں اور پھر ان کو کہیں آپ کی جہاں رقم پھنسی ہو ہم نکلوا دیتے ہیں, اتنے % ہمارے, اتنے آپ کے. سر آثار قدیمہ کا ایک پروڈکٹ میرے گھر میں پڑا ہے, اگر وہ میں سیل کروں تو لے لیں گے؟ واہ 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 واہ, ضرور. جی بتائیے. میری دادی دے بیڑ پہ. سر ویسے آپ لوگ بتاتے تو نہیں ہے, لیکن میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ رننگ آئٹم میں کون سی چیز ہے آپ کے اس آن لائن بزنس میں؟ پاکستان سے اس وقت اگر ہم دیکھیں $10 بلین کی ایکسپورٹ ہے پر ایئر, اور وہ $10 بلین میں سے 70% اس وقت آن لائن سیل ہوتی ہے. اچھا سر, محبت بھی آن لائن منگوائی جا سکتی ہے؟ یہ بھی بڑا آسان ہے.
آپ یہ تلاشیے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کی محبت کے مارے ہیں اور کیا کیا ڈیمانڈز ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے 3-4 سال بعد آپ کے گھر پہ بیل ہو اور کوئی محبت ڈیلیور کر دے۔ اچھا ثاقب صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسا کسٹمر موجود ہے جو آن لائن شاپنگ کے لیے گیا اور لٹ گیا، ذرا اس کی شکایت تو سنیے۔ کی نہیں خریدیا، اپنی بربادی دا ہر سامان یہ کو خریدیا ہے، اور مسجد دے باہروں گلا بھن کے گھر دا خرچہ چلان والے۔ یہ من حیثل قوم ہماری قوم کا المیہ ہے، چند پیسے خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ پورا جہیز کا سامان آ جائے۔ بھئی چیزیں تو آپ کو جو آپ نے کہی تھی ہم نے سپلائی کر دیں۔ اے ہچ کپڑا میں دے منہ تو مکھیاں اڑان واسطے نہیں پڑے ہے۔ ایک ساڑی دا آرڈر کیتا تے اے پلو میرے نصیباں چ آ گیا۔ بیوی نے جدو پارسل کھول کے تے اے وچوں کڈے ہے، ساری ویکھ دے ہی وہ بیچاری بیہوش ہو کے ڈگ پئی۔ میں ہسپتال لے کے گیا تے ساڑی نالوں بہتا خرچہ اوتھے میرا ہو گیا۔ سر پلیز یہ ہماری ویب سائٹ کھولیں، ہم نے صرف اتنا لکھا ہوا ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ کہ کلاسک پیس آف کلاتھ۔ اب یہ سے ساڑی کہہ رہا ہے، کہیں ساڑی کا لفظ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیا چاہتا تھا۔ مغایا کی تے آیا کی۔ ایک فلم چ کترینہ کیف نو میں اینک پایا سوئمنگ پول تے بیٹھیا ویکھیا، اینک دا آرڈر دتا تے اے آ گئی۔ میں لا کے نہر دے کنارے تے بیٹھا، ایک بندے نے نہر چ چھال ماری تے ساریاں چھٹاں میری اکھاں چ پئیاں نے، تے مینوں پتہ لگے اینک چ شیشے ہی کوئی نہیں۔ اوے فاستی اینک سمجھ کے نہ دشمن نہ لڑن گیا ہے، پہلے ہاتھوں نے دیاں اکھاں چونگڑا ہی ماریاں نے۔ جاہل انسان اس سے پوچھو، ہم نے لکھا تھا فریم ود گلاسز۔ اور سارا کچھ لکھیا سی، وہ چائنا چ گٹھے کھوتے ویچن والے آ۔ اوے انہوں نے ساڑی منگائی تو وہ پلو بھیجیا جیڑا سر تے لے کے سورے دا ختم پڑھدا رہا۔ اے شاپر چ میں بچیاں واسطے مٹھے نہیں لے کے جا رہا جناب، جاگر دا آرڈر کیتا ہے۔ یہ جوتے نکلے، یہ پہننے تھے آپ نے؟ جاگر پا کے میں بالدہ سگریٹ اڈی نال بجایا تے میریاں چیکاں نکل گئی ہیں۔ وہ کیوں؟ ایدہ صرف اپر تلوہ ہے ہی نہیں۔ اور تو تلوے تل کے کھاڑے نے، تلویاں تو بغیر بوٹ بھیجن دے ہیں۔ یہ ہمارے جو کنزیومرز ہیں، جو بائرز ہیں، یہ ساری غلطی یہ نہیں ہے کہ سیلرز کی بھی ہے، یہ بائرز کی بھی بہت غلطی ہے کہ لوگ ایک بہت اچھی پکچرز دیکھ کر سوشل میڈیا پہ فوراً سے بائی کر لیتے ہیں، نہ کہ ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں، نہ کہ ان کا فیڈ بیک دیکھتے ہیں گوگل پہ جا کر، نہ کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانزیکشنز کتنی تھی، اس کی ریفنڈز پالیسیز کیا ہیں، اس کے یہ اس وقت کہاں پہ فزیکلی بیسڈ ہے۔ چٹی شرٹ پا کے بہتا چمکن آلے ہے، انہیں لکھیا ہے ایسی کہ 15 دنہ بعد منی بیگ گارنٹی۔ میں انہوں کہا منی بیگ کرتے ہیں ٹھینگا بہاتا میں۔ سر آدھی بات کر رہا ہے، یہ ہم نے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فالٹ ہو تو کلیم ہوگا۔ اب یہ تو نہیں نا بیوی کو پسند نہیں آئی، یہ معیاری نہیں ہے، جو کہا ہم نے بھجوا دیا، سب جھوٹ بول رہا ہے۔ میں جھوٹ تے ہے بول رہے ہیں بلی دے پیالے چ چاہ پین والا۔ اب انہیں گائیڈ کیجئے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ انفارچونیٹلی ہمارے بائرز بھی جو ہیں وہ بھی ایک دھوکہ کرتے ہیں، اور سیلرز بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ بائرز کی صورت میں کرتے ہیں کہ ان کو جب وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور جب ان کے گھر پہ آرڈر ریسیو ہونے جا رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی میں گھر پہ موجود نہیں ہوں، کیونکہ کیش آن ڈیلیوری پہ ہم لوگ ابھی بھی اس چیز میں لگے ہیں، تو وہ جو بندے نے آپ کو بھیجا ہوتا ہے اس کے تو پیسے لگ گئے، شپنگ کاسٹ اس کا تو لاس ہو گیا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں کیش آن ڈیلیوری پہ ہی لگے رہنا چاہیے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور وی آر اسٹل انٹو کیش آن ڈیلیوری۔ آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا میں تجارتی خبریں سن رہا ہوں۔ تسی بھی باہر دے خلاف ہو گئے ہو، کمپیوٹر اگے بہ کے اکھا خراب کرنا لے ہو۔ سر پلیز وہ دیکھیں، جو میں کام کرتا ہوں وہ اس معاملات کو سمجھتے ہیں، آپ اپنی زبان کنٹرول کریں۔ جدہ تیرا کردے صحرا چ اونٹ چرا تو آن لائن بزنس کرن دے۔ انج دے بھائی ہوندے ہی فراڈی ہے، افطاری دے پکوڑے اکٹھے کر کے ریڑھی تے لا کے بیچ دیندے۔ اور بیوقوف میں سارے پیسے واپس کر سکتا ہوں، مجھے ان چیزوں میں یہ بتا دیں کوئی فالٹ ہے، یا وہ چیزیں بیچی ہیں جو انہوں نے نہیں کہی تھیں، ایسے پیسے واپس نہیں ہوتے۔ بھائی کمال ہے، غیر معیاری چیزوں کا پتہ نہیں کیسے یہ 5 سٹار شو کروا دیتے ہیں۔ اوے دے پیسے واپس کر دے، اوے نالے چ ڈگ کے منہ پڑوان والے آ۔ اوے میرے پیسے واپس کر دے ہوئے پنگوڑے چ سو کے بیوی کو لو جتیاں کھانا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔
وقفے کے بعد خوش آمدید جہاں داد اشک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پردہ سیمی سے جڑے رہنے کا شکریہ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. درست ناک میں ہم بھولے بھٹکے اشعار کو راہ دکھاتے ہیں, محاوروں کی کھوج لگاتے ہیں اور زبان و بیان کی میخ نکالتے ہیں. ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ. آخر گل اپنی خاک در میکدہ ہوئی, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ابراہیم ذوق. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘੰਟਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ. آپ اس شعر میں خیال دیکھیے کیا باندھا ہے. ਉਹ ਘੱਟਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਖਾਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਵਾਤੀ. بھائی اشک صاحب شعر تو آپ نے اچھا پڑھا اور ان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, لیکن آپ نے شعر غلط پڑھا ہے. ਆਪ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਟ ਤੇ ਪਿੰਕ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਗਲਤ ਹੈ. آپ ثابت کیجئے کہ ہم نے شعر غلط پڑھا. بھائی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں شعر کی غلطی ثابت کروں کہ یا شاعر کی تصحیح کروں. شاعر کا نام بھی غلط لیا, شعر بھی غلط پڑھا. بھائی ابراہیم ذوق کا شعر ہے, ذوق کے ہم بچپن سے دیوانے ہیں, ایک ایک شعر اس کا ہم نے ازبر کیا ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بھئی پہلے تو اصل شعر اس طرح ہے, آخر گل اپنی صرف درے میکدہ ہوئی, اور آپ نے صرف کی جگہ خاک پڑھا ہے. ਯਾਰ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਖੂਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਾਕੀ ਕੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ. بھئی آخر گل اپنی صرف درے میکدہ ہوئی, پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو. ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਰਿੱਛ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੱਚ ਆਉਂਦਾ. بھائی آپ نے تو سارے شعر کا مزہ ہی کرکرا کر دیا. بھئی کیسے؟ بھائی ہم نے تو بات کو سمیٹ دیا, خاک جہاں کی تھی وہاں پہنچ گئی, اینڈ آف سٹوری. یہی میرا آپ ابھی بھی التجا فرما رہے ہیں ہو خاک ہو. ਬੀਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਬੋਨਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਹੈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸ ਦੀ ਆਈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਐਡਾ ਲੇਟ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋ ਆਇਆ, ਉਹ نہیں ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. بھائی اس کی بلی کیوں پوچھے گی کس کی ماں کے پاس آیا ہے؟ بیوی او سوری, اچھا آپ اصل شعر سننا چاہتے ہیں؟ اسی لیے تو حاضر ہوئے ہیں. کمال بات ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں جسٹیفائی کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے تھا سے اور ہو سے. بے صاحب دیکھیے, آپ کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, یوں لگتا ہے جسے کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ بھئی سن لیجئے میری بات پلیز. ہاں. جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو, اس میں ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. یار بھئی خاک وہیں پہنچتی ہے جہاں کا خمیر ہوتا ہے. آپ اس شعر کو اتنا کنفائن کر رہے ہیں, کمال بات ہے, اس کے معنی میں کوئی اتنا آپ مختصر کرنا چاہتے ہیں؟ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ. ਪੁਰਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਦੇ ਆ. ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ. ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ. اچھا یار ان سے ذرا پوچھئے یہ یاوا گوئی ختم کریں گے؟ ਬੁੱਢੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਠੀਕ کرنا. میں تو اس بات پہ بھی پریشان ہوں کہ آپ نے یہ شعر ببانگ دوحل ذوق کے نام کر دیا. प्रोफेसर साहब, ये इब्राहिम ज़ौक़ का शेर नहीं है? نہیں, یہ اس بد ذوق کا شعر. یہ مرزا جوان وقت جہاندار شاہ جہاندار کا شعر ہے. ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ. یہ کس کا شعر آپ نے فرمایا؟ مرزا جوان وقت جہاندار شاہ جہاندار. یہ چیز اور مجھے یقین ہے آپ سمیت ان بھانڈوں کو مطلق پتہ نہیں کہ جہاندار شاہ کون تھا. بتائیے. ارے ہم آپ کی بات کا جواب دیں, اس طرح کے بندے غالب کا پورا نام لیتے لیتے ہی انتقال کر جاتے ہیں. ਇਹ ਜ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਇਹ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ. ਓਏ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਭਾਬੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਆ ਲਿਆ. ਓਏ ذوق ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਓਏ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਤੂਤ ਵੇਚਣਾ. مجھے کم علم جاہلوں کے کہکوں سے قطن کوئی سروکار نہیں, لیکن مجھے آپ کا بلا وجہ ہنسنا بڑی تکلیف دیتا ہے. ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਂ ਪਾਂ. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا.
میں ان کم فہموں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ذوق کے کسی مستند دیوان میں تو یہ شعر ہے نہیں. اگر کہیں ہے بھی تو شارحین نے، ناقدین نے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جہاندار کا شعر بتغیر ذوق نے اپنے دیوان میں شامل کر لیا یا شامل ہو گیا. وہ ایسی مستند دیوان کتھوں لے کے آئی ہے؟ پرانیاں کتاباں چبن والے ہیں. ایسی مستند دیوان کتھوں لے کے آئی ہے؟ ساس دا برخا پا کے سورے تو چاڑا کھانا. اور کتھوں دیوان لے آئی ہو سپاں نوں دندیاں وڈن والے. اچھا دیکھیے، جہاندار شاہ 1788 میں فوت ہو گئے تھے، جبکہ ذوق کی تاریخ پیدائش 1790 ہے. جاہلو، ہاں جی. ارے یار دیکھیے، یعنی جہاندار 1788 میں انتقال کر گئے، جی ہاں، اور ذوق پیدا ہوتے ہیں 1790 میں. تو ایک دو لفظوں کی تبدیلی سے یہ شعر ذوق کے نام کر دیا جائے؟ واہ. آپ کی دلیل میں تو وزن ہے. یہ دلیل چ وزن ہے لیکن یہ شخصیت چ وزن نہیں. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਲਾ ਗੜੁੰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ. بھائی یہ بڑی علمی گفتگو ہے، آپ بھی کچھ فیض حاصل کریں. آج کے زمانے میں تو یہ مفقود ہے. نہار منہ نہ حلیف تدروس کھایا کرو تھوڑی اردو سان ہوگی. پروفیسر صاحب یہ جہاندار شاہ تھے کون؟ اینو دس دیو جنہوں رنگین ٹی وی خراب ہو جائے. بھائی جہاندار شاہ محمد معظم شاہ عالم ثانی، جن کو بہادر شاہ اول بھی کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے تھے. اب آپ کو یہ پتہ نہیں بہادر شاہ اول کون تھے. اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے، تو گویا جہاندار شاہ اورنگزیب عالمگیر کے پوتے ہوئے. لو اورنگزیب نے تو سارے اپنے بچے مار نہیں دیتے تھے. یہ پتہ نہیں کہ میں بچ گئے. اچھا یہ بیوقوف کبھی کبھی عقل کی بات بھی کر لیتا ہے. یہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ بہادر شاہ اول، یہ جو کا میں ذکر کر رہا ہوں محمد معظم، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. کیا ہوا تھا؟ بھائی محمد معظم کے 4 بیٹے تھے، جہاندار، عظیم الشان، رفیع الشان اور جہان شاہ. ان میں تخت کے لیے اتنی خونریز جنگ ہوئی، آخر جہاندار کامیاب ہوا اور تخت شاہی پر متمکن ہوا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی رسم تاج پوشی یہ شاہی قلعہ لاہور میں ہوئی تھی. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 10-11 ماہ اس کا دور رہا. اس کے دور میں شاہی قلعہ بھانڈوں کی اماج گاہ بن گیا تھا. بھئی یہ سارے بادشاہاں دا انہوں پتہ نہیں یہ شاہی مالشی آ رہے. ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਬਗਾਹਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ. سب ان کو بتا دیے یہ بھانڈ کے لفظ سے خوش ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جہاندار شاہ صرف بھانڈوں سے محبت کرتے تھے. اداب شاہی سے تربیت ان کی پراپر شاہانہ ہوئی تھی. ایک بڑی دلچسپ بات مجھے یاد آئی. کیا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شاہی شکارگاہ میں ایک ہاتھی بپھر گیا. یوں لگتا تھا کہ ابھی سونڈ سے حملہ کر دے گا. کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جہاندار شاہ نے ایک ہی ضرب سے اس کو ڈھیر کر دیا. بھی انہوں نے شیر تو ہی لگتا ہے کہ وہ تلوار بھی ٹھیک چلاندہ ہونا اور تیر بھی ٹھیک. پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اوے اپنے کے اندھے، پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو. پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو. واہ، پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خبیث ہو. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. اشک صاحب میں ایسے کچھ دے ماروں گا. میں نے اتنی دفعہ تصحیح کیا یہ پھر غلط شعر پڑے جا رہا ہے. اچھا اشک صاحب ایک بڑا ظلم ہوا. کیا؟ جہاندار شاہ کو اس کے ہی بھتیجے فرق شہر نے قتل کر دیا. اتنا عظیم شاعر اور اس طرح رسوا ہوا. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ. ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਟਰਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ. اچھا گل سنو تو گل سنانا چاہنا. ਆਓ. میں جی ٹائی پکھے نہ بننا، تو تھلیوں پکھا چلا. اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.